السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اسلامی آداب کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کتاب کے مؤلف آج کے درس میں کہتے ہیں وعند السفر، کہ مسلمان کو چاہیے کہ ان آداب کا بھی خیال رکھے جو شریعت نے سفر کے تعلق سے بیان کیے ہیں۔ سفر کے تعلق سے شریعت نے کیا آداب بیان کیے ہیں؟ ایک ادب تو یہ ہے کہ جو بطور مسافر کہیں جا رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کو وہ دعا دے کر جائے جو دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور وہ کون سی دعا ہے جو آپ سے ثابت ہے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جانے لگتے، الوداع کہنے لگتے، تو آپ یہ دعا دیا کرتے تھے، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، وہ اللہ جس کے سپرد جب کوئی چیز کی جائے تو وہ چیز ضائع نہیں ہوتی۔ اور ہم عام طور پہ جب کسی کو کسی کے سپرد کرنا ہو، کسی حفاظت میں دینا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پیروں کے سپرد کر دیتے ہیں، فوج شدگان کے سپرد کر دیتے ہیں، قبر والوں کے سپرد کر دیتے ہیں، جن قبر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ ان کو جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، لا علم ہیں، جو خود ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اگر وہ عذاب کی حالت میں ہیں تو انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، اگر وہ عذاب کی حالت میں نہیں ہیں، اچھی حالت میں ہیں، تو درجات کی بلندی کے لیے ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج قبر والوں پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، انہیں مشکل کشا، داتا، غوث اعظم کا لقب دیتے ہیں، اور بیماری ہو، شفا لینی ہو، بیٹا لینا ہو، رزق لینا ہو، قبروں پہ حاضری دیتے ہیں، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، اور ایسے ایسے شرکیہ کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں جانے لگتے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نبیوں کا امام ہوں، میں سب سے افضل ہوں، اور میں تمہیں اپنے حوالے کر رہا ہوں، اپنے نفس کے حوالے کر رہا ہوں، تم کو اپنی پناہ میں لے رہا ہوں۔ نہیں، آپ کیا کہہ کے جا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو؟ پیچھے جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس اللہ کے سپرد جب کوئی چیز کی جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بھی توحید ہے۔ آپ کے ایک ایک عمل سے توحید کے آثار ملتے ہیں، توحید کی علامتیں آپ کے اعمال میں نظر آتی ہیں، آپ کے اقوال سے توحید کی تعلیمات ملتی ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو الوداع کہتے، جب کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا تو آپ اسے الوداع کہتے، تو امام ترمذی روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو الوداع کہتے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اور جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑتا آپ اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے،
اور پھر آپ اسے یہ دعا دیتے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں تمہارے دین کو، تمہاری امانتوں کو اور تمہارے آخری اعمال کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جانے والا جا رہا ہے، آپ اس کے دین کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہاں پہ پیغام یہ ملا کہ جو جا رہا ہے اس کے بارے میں زیادہ فکر مند آپ یہ ہوں کہ اس کے دین کا کیا بنے گا، راستے میں اسے کوئی گمراہ نہ کر دے، جس شہر میں جا رہا ہے وہاں پہ اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہ مل جائے، تو آپ سب سے پہلے جانے والے کے دین کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ اور ہمیں فکر رہتی ہے جان کی، ہمیں کس کی فکر رہتی ہے؟ جانے والے کی جان کی، اور نبی علیہ السلام کو فکر رہتی تھی جانے والے کے، ہمیں دین کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم 15 سال کے 16 سال کے نوجوان لڑکے اور لڑکی کو یورپ بھیج دیتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہاں پہ کافروں کے درمیان رہے گا، پڑھانے والے پروفیسر کافر ہوں گے، صبح و شام ہمارے نبی کے خلاف باتیں کریں گے، صبح و شام اسلامی شریعت کے خلاف باتیں کریں گے، اسلامی سزاؤں کا مذاق اڑائیں گے، لیکن ہمیں اس بچے کے دین کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں کس کی پرواہ ہے؟ جی، جان کی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو امن و امان کے نام پہ اسلامی ممالک کو چھوڑ کے کافر ممالک کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہاں جان کا خطرہ ہے، اور وہاں کس چیز کا خطرہ ہے؟ دین کا۔ اب ترجیح کس کو ہے؟ دین بچے کہ جان بچے؟ دین بچ جائے میرے بھائی۔ دین کی خاطر جان کو قربان کیا جاتا ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمان ملک کی حفاظت کرتے ہوئے دین کے لیے جان قربان کر دینا۔ تو اہم چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ دین ہے۔ آپ کافر ممالک میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے تب بھیجیں اگر یہ تعلیم آپ کے ملک میں موجود نہ ہو، اور پھر جس بچے کو بھیجیں پہلے اسے اتنا دین سکھا لیں کہ دین کے بارے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن صورتحال یہ ہے، میں کئی دفعہ درس میں کہتا ہوں، 15-16 سال کے لڑکے کو ہم بھیج دیتے ہیں، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو باپ ہے اسے بھی دین کی معلومات نہیں ہے، بیٹے کو کیا ہوں گی؟ بس اتنا پتا ہے کہ اذان ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں محلے میں مسجد بھی موجود ہے، اور نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو کافر شبہات چھوڑتے ہیں، اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے؟ اعتراضات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ باپ کو معلوم نہیں، بیٹے کو کیا معلوم ہوگا؟ اور پھر بیٹی کو بھیجنا محرم کے بغیر، معصوم سی لڑکی جسے محلے کا لڑکا ورغلانا چاہے تو ورغلا سکتا ہے، اور وہاں پہ تو سارا ماحول ہی ایسا ہے۔ دین بھی خطرے میں، عزت بھی خطرے میں۔ ملے گا کیا؟ جی ڈاکٹر بن کر واپس آئے گی۔ دین کا کیا بنا؟ کوئی پرواہ نہیں۔ عزت کا کیا بنا؟ کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ کیا دعا دے رہے ہیں جانے والے کو؟ استودع اللہ دینک، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں تیرا کیا؟ تیرا دین، و امانتک، اور تیری امانت، تیرے گھر والے جو تو اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، تیرا مال جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، تیرے بچے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، ان سب چیزوں کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وخواتیم عملک، اور تیرے آخری اعمال کو بھی اللہ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ آخری اعمال پہ۔ جن اعمال پہ آپ فوت ہوں گے زندگی کے آخری دنوں میں، زندگی کے آخری لمحات میں جو اعمال کریں گے، انہی کے مطابق آگے آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اگر آپ پوری زندگی کفر کرتے رہے، بدعات پہ رہے، قتل و غارت کرتے رہے، لیکن آخری دن توبہ کر چکے تھے، آخری دن توحید اپنا چکے تھے، آخری دن آپ بدعات سے توبہ کر چکے تھے، تو انشاءاللہ آپ کا انجام اچھا ہے۔ اور اگر پوری زندگی توحید کے لیے کام کیا، بدعات کے خلاف کام کیا،
آخری وقت پہ ایسے اقوال کہے، ایسے الفاظ کہے جو شرک پہ مبنی ہیں، بدعات پہ مبنی ہیں، تو پھر آپ کا انجام خطرے میں ہے۔ شرک کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، جنت اس پہ حرام ہے۔ اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں جانے والے سے؟ تمہارا دین اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، تمہاری امانتیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، تمہاری زندگی کے آخری اعمال کو بھی اللہ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں آخری لمحات میں، آخری دنوں میں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے تمہاری آخرت کی زندگی سنور جائے، بن جائے۔ یہ سفر کے آداب ہیں۔ کیا درس ہے ہمارا میرے بھائیوں؟ سفر کے آداب۔ اب میرے بھائی جب آپ نے سفر کرنا ہے تو جن کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا دعا دے کر جائیں گے؟ جی جی دعا نہیں آتی؟ دعا کون سا بھائی سنائے گا؟ جی نہیں، کئی بھائیوں کو آتی ہے الحمدللہ۔ جی نہیں، جب آپ جا رہے ہوں گے۔ جی میں گھر سے نکلنے کی دعا نہیں کہہ رہا، وہ تو آپ نے پڑھنی ہے۔ اب سفر کی بات ہو رہی ہے، گھر سے نکل کے بسم اللہ توکل تو آپ نے پڑھ لی، لیکن جو جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو کیا دعا دے کے جا رہے ہیں؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ جی نہیں، عربی میں دعا سکھائیں میرے بھائی۔ نبی علیہ السلام دیکھیں انگلش کے الفاظ آپ کو آتے ہیں، بائے بائے، جی اور کیا جی کہہ کے جاتے ہیں؟ جی ٹائے ٹائے، اور یہ سارے آپ کو آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ کیوں نہیں آتے؟ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں، یہ اور چیز ہے، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ میں کہتا ہوں جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں، وہ دعا کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی بیان کی ہے میں نے، ابھی بیان کی ہے۔ جی یہ تو جانے والے کو گھر والے دیں گے، جانے والا گھر والوں کو کیا دعا دے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ اللہ ابھی بیان کی میرے بھائی، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جس اللہ کے حوالے جو بھی چیز کی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ یہ دعا آپ کو کس کتاب میں ملے گی؟ حصن المسلم میں۔ کہاں ملے گی؟ حصن المسلم میں ملے گی۔ میرے بھائی یہ دعائیں یاد کریں۔ حصن المسلم پاکٹ سائز کتاب ہے، 3-4 ریال کی آتی ہے، یہ لے لیں اور یہ دعائیں یاد کریں۔ اچھا یہ تو دعا تھی جو آپ دے کر جائیں گے، اور آپ کے گھر والے جو ہیں وہ آپ کو کیا دعا دیں گے؟ کیا دعا سکھائی ہے آپ نے ان کو؟ جی وہ بھی ذمہ داری آپ پہ آتی ہے، ان پہ نہیں آتی، کیونکہ آپ نے سکھائی ہوگی تو آپ کو دیں گے۔ تو کیا دعا سکھائی آپ نے ان کو؟ ابھی آپ حج کے سفر پہ آئے تھے، اتنے بڑے سفر پہ، گھر والوں کو کیا دعا دے کر آئے؟ انہوں نے آپ کو کیا دعا دی تھی؟ یا صرف فون نمبر ہی دے کر آئے کہ اگر یہ مسئلہ ہو تو اس کو فون کر لینا، یہ مسئلہ ہو تو اس کو فون کر لینا؟ جی یہ آتی ہے؟ استودع اللہ، ابھی بتائیے میرے بھائی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک، کہ میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تمہارا دین اور تمہاری امانتیں اور تمہاری زندگی کے آخری اعمال۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی پیغام مل گیا ہوگا کہ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہے وہ کس چیز کی ہے؟ جب آپ کا بیٹا یورپ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، آپ رات کو اداس ہو جاتے ہیں، بیگم صاحبہ بھی آپ کی روتی ہیں، آپ بھی روتے ہیں، آپ کو یہ ہے کہ بیٹا آئے گلے مل لوں، کبھی اس کے دین کے بارے میں بھی پریشان ہوئے، کبھی اس وجہ سے بھی رات کو بے خوابی کا شکار ہوئے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کے دین کا کیا ہو رہا ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بچپنے میں بیٹے کی صحیح تربیت کر لیں، کیونکہ 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں یہ آپ سے الگ ہو جائے گا، یا کسی فیکٹری میں چلا جائے گا، یا کسی ورکشاپ میں چلا جائے گا، یا باہر کسی ملک میں کام کے لیے چلا جائے گا، یا تعلیم کے لیے چلا جائے گا۔ آپ کے پاس یہی ابتدائی سال ہیں، لیکن ان سالوں میں بھی آپ کے بہانے ختم نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں یہ ابھی چھوٹا ہے، جب بڑا ہو جائے گا نمازیں پڑھنی ہیں اس نے۔ عجیب و غریب آپ کے بہانے ہیں، بہانے ختم ہی نہیں ہوتے۔ شریعت کہتی ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو،
10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس پہ پٹائی کرو، اور آپ کہتے ہیں چھوٹا ہے. 10 سال کا ہو گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا ہے. اور یہی بچہ جب 3.5 سال کا تھا، ابھی کتنے سال کا ہے؟ 10 سال کا. جب 3.5 سال کا تھا تب آپ ہی اس کو اسکول لے کر گئے تھے کہ اس کو داخل کر لیں، اور پرنسپل صاحب نے کہا تھا چھوٹا ہے، آپ نے کہا تھا نہیں بڑا ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ بڑا ہے. ABC سن لیں آپ، 1 2 3 سن لیں جی. اس کو انگلش کی پوئم آتی ہیں وہ سن لیں آپ. تو انگلش کے لحاظ سے یہ بڑا ہو چکا تھا 3.5 سال کی عمر میں، اور نماز کے لحاظ سے 10 سال کی عمر میں بھی چھوٹا ہے. تو میرے بھائی اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، یہ آپ کے پاس امانت ہیں، روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کا نگران ہے، اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جن کا وہ نگران ہے. پھر آپ نے فرمایا گھر کا سربراہ گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اس سے سوال ہوگا ان کے بارے میں. اور جب گھر میں خاوند موجود نہ ہو تو اس کی جو بیگم ہے وہ گھر کی سربراہ ہے، اس سے ان بچوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو میرے بھائی ان کی فکر کریں. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے سفر. کون سی دعا؟ دعائے سفر کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جاتے ہوئے پڑھتے تھے، جسے امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. جب آپ سواری پہ بیٹھ جاتے تو 3 بار کیا کہتے؟ اللہ اکبر. کیا کہتے 3 بار؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز. سواری پہ بیٹھتے ہی اللہ کی بڑائی کا اظہار ہو رہا ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے. اور اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے تابع کر دیا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ نہیں نعمت؟ ان سے پوچھیں جن سے اپنی بیگم قابو نہیں آتی، ان سے پوچھیں کہ اگر سواری آپ کو ایسی مل گئی ہے جو آپ کے تابع ہو گئی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ورنہ اگر گھوڑا آپ کے قابو میں نہ آئے تو کیا کر لیں گے؟ اونٹنی آپ کے قابو میں نہ آئے، آپ کو بار بار گرائے تو آپ کیا کر لیں گے؟ گدھا آپ کے پاس ہے، آپ کے قابو میں نہ آئے تو آپ کیا کر لیں گے؟ موٹر سائیکل بار بار آپ کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، آپ کیا کر لیں گے؟ گاڑی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہو رہی، بار بار بے قابو ہو رہی ہے، تو آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے سواری پہ بیٹھتے کیا کہا جائے گا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا. پاک ہے وہ ذات. عام طور پہ جہاز پہ بیٹھتے ہوئے جو بھائی نئے نئے جہاز میں بیٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیا بات ہے، ایسے ہوا میں اڑ رہا ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے. کبھی یہ بھی کہا کیا بات ہے اللہ کی، جو اللہ اس جہاز کو ہوا میں اڑا رہا ہے. کیا بات ہے اس اللہ کی جس نے سائنسدانوں کو اور انجینئروں کو اتنی عقل دی ہے کہ انہوں نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا ہے. ہر چیز کے پیچھے کون ہے؟ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. تو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا. وما كنا له مقرنین. اگر اللہ اس کو ہمارے تابع نہ کرتا تو ہم از خود اس کو اپنے تابع نہیں کر سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اور ہم ایک دن رب کی طرف واپس جانے والے ہیں. جہاز پہ بیٹھ کے میں کوئی فن خان نہیں بن گیا، گاڑی پہ بیٹھ کے میں کوئی فرعون نہیں بن گیا. مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ان نعمتوں کا حساب کتاب دینا ہے. مجھے یاد ہے، یہ پیغام یاد ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. کسی بھی سواری پہ بیٹھیں یہ آپ دعا پڑھیں گے، چاہے آپ ایک محلے سے دوسرے محلے میں جا رہے ہوں، چاہے ایک گھر سے دوسرے گھر میں گدھے پہ یا اونٹنی پہ یا موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں، یا جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں، یا کشتی پہ بیٹھ کے جا رہے ہوں. لیکن اگر سفر پہ جا رہے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد مزید دعا پڑھی جائے گی. وہ کیا ہے؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی
وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. دعا جاری ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاتا جاؤں. اللہم اے اللہ، انا نسألک فی سفرنا ھذا، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اپنے اس سفر میں. یا اللہ ہمارا یہ سفر شروع ہونے لگا ہے، تجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں. کیا سوال ہے جی؟ راستے میں یا اللہ روٹی ختم نہ ہو. ہاں جی، کیا سوال ہے؟ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ البر والتقوی. یا اللہ راستے میں ہم نیکی کرتے رہیں، متقی پرہیزگار بن کر سفر کریں. پہلا سوال دین کا. پہلا سوال کس کا؟ الوداع کہنے والوں نے بھی ہمارے دین کی فکر کی، اور خود ہم بھی اللہ سے سوال کر رہے ہیں تو دین کے بارے میں کہ یا اللہ سفر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گندی فلمیں دیکھتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گندے گانے سنتے رہیں. یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کفر و شرک پہ مبنی کلام سنتے رہیں، ہم کفر و شرک پہ مبنی قوالیاں سنتے رہیں. نہیں یا اللہ ان تمام چیزوں سے بچانا. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. یا اللہ اس سفر میں تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکی کا اور تقوی کا. نیکی کا اور تقوی کا. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دینا جن اعمال پہ تو راضی ہو. اس سفر میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دینا جن اعمال پہ تو راضی ہو. کیا؟ نماز، ذکر، تلاوت. اور ہم جب سفر پہ جاتے ہیں، اسکول کالج کے ہمارے جو بیٹا ہے ہمارا، وہ اسکول کالج کے ٹرپ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں حاجی صاحب جی؟ آزاد ہیں جی بالکل. اب جناب ٹرپ پہ جا رہے ہیں، اب یہاں کو مولویوں والی باتیں نہ کریں یار. سیر و تفریح پہ جا رہے ہیں، کیا آپ نے قرآن و حدیث کی باتیں شروع کر دی ہیں؟ اور یہی سوچ ہوتی ہے نا. اور اس بیٹے کو بھیجنے والا کون ہے؟ اس ٹرپ کے لیے پیسے دینے والا کون ہے؟ اجازت دینے والا کون ہے؟ میں اور آپ. شریعت کیا سکھا رہی ہے؟ شریعت سکھا رہی ہے کہ سفر میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں، ایسے اعمال کرتے رہیں جن اعمال میں اللہ کی رضا ہو. تو سب سے پہلے اللہ سے دین کے بارے میں سلامتی مانگنی ہے. کس کے بارے میں سلامتی مانگنی ہے؟ دین کے بارے میں. اس کے بعد مزید سوال ہوگا، وہ کیا؟ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا. یا اللہ یہ سفر ہمارے لیے آسان کر دے. یہ سفر ہمارے لیے، یہ سوال بعد میں، پہلے سوال دین کے بارے میں. اللہ اکبر. دنیاوی سہولتوں کے بارے میں سوال بعد میں ہو رہا ہے کہ سفر آسان ہو جائے. یا اللہ راستے میں کہیں پٹرول ختم نہ ہو جائے، کھانا ختم نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ ساری دعائیں بعد میں. اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا. یا اللہ اس سفر کی دوری کو لپیٹ دے، سفر کو مختصر کر دے. اللہم انت الصاحب فی السفر. یا اللہ سفر میں ہمارا ساتھی تو ہے. سفر میں ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ یا اللہ تو ہوگا. والخلیفۃ فی الاہل. یا اللہ بچے چھوڑ کر آیا ہوں، وہاں بھی کون ہوگا؟ تو ہوگا. میرے ساتھ بھی تو، بچوں کے ساتھ بھی، بچوں کا والی وارث بھی تو، اور میرے ساتھ بھی یا اللہ تو. اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. پیروں کی پناہ میں کہ اللہ کی پناہ میں؟ قبر والوں کی پناہ میں کہ اللہ کی پناہ میں؟ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشقت سے محفوظ رہنے کے لیے، تکلیف دہ مناظر سے محفوظ رہنے کے لیے، اور گھر والوں اور مال میں بری تبدیلی سے محفوظ رہنے کے لیے. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ بڑی عظیم دعا ہے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ سفر میں بہت مشقت ہو جائے. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جو میرے لیے تکلیف دہ ہو. یا اللہ ایسا نہ ہو کہ گھر واپس آؤں تو میرا مال تباہ و برباد ہو چکا ہو، دکان میں آگ لگ چکی ہو، میرے قیمتی جانور مر چکے ہوں، میرا کوئی بچہ فوت ہو چکا ہو. یا اللہ گھر والوں میں اور مال میں بری تبدیلی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کیسی دعا ہے میرے بھائی، اور کیسی دعا ہے، اور کتنی بڑی خیر سے محروم ہے میرے وہ بھائی جو سفر پہ نکلتے ہوئے یہ دعا نہیں پڑھتے. بتائیے کتنی بڑی خیر سے محروم ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں. اور کب تک محروم رہیں گے اس سے؟
جب تک یہ دعا یاد نہیں کریں گے اور نہیں پڑھیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں بڑی بابرکت ہیں اور آپ دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں. یہ وظیفہ فلاں پیر نے بتایا, یہ وظیفہ فلاں قاری صاحب نے بتایا, اور اللہ نے جو وظیفے بتائے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وظیفے بتائے ہیں, کیا وہ ختم ہو گئے؟ پیروں کے یاد کرنے شروع کر دیے ہیں تو اللہ کے بتائی ہوئی دعائیں ختم ہو گئی ہیں, انبیاء کرام کی بتائی ہوئی دعائیں ختم ہو گئی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعائیں سب آپ نے یاد کر لی ہیں. اور یہی دعا آپ لاہور سے کراچی گئے, لاہور سے نکلتے ہوئے دعا پڑھی, اب کراچی سے واپس آنے لگے ہیں, پھر یہی دعا پڑھیں گے, لیکن آخر میں کچھ اور الفاظ بھی پڑھیں گے واپس آتے ہوئے, جاتے ہوئے نہیں, واپس آتے ہوئے. کیا؟ آئبون, آئبون, تائبون, عابدون, لربنا حامدون. اللہ اکبر. واپس آ رہے ہیں, گھر والوں کی طرف جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ آئبون, اللہ سے رجوع کر رہے ہیں, تائبون, جو گناہ ہوئے ہیں اللہ سے توبہ کر رہے ہیں, عابدون, اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جائیں گے, لربنا حامدون, اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے جائیں گے. ہمارا سفر قوالیوں میں, گانوں میں, فلموں میں, یہ سفر لمبا ہے, کیسے طے ہوگا؟ ایسے طے ہوگا اللہ کی عبادت میں, ذکر اذکار میں, تلاوت میں. معلوم نہیں موت کا فرشتہ آنے والا ہو, کہیں بھی وہ آ کے سامنا کر سکتا ہے ہمارا, کہیں بھی آ کے ہماری روح نکال سکتا ہے. شاید یہ سفر زندگی کا آخری سفر ہو, شاید گھر میں ہماری لاش واپس جائے, ہم زندہ واپس نہ جا سکیں. اس لیے سفر میں شتر بے مہار ہونے کی ضرورت نہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ سفر میں آپ آزاد ہیں, سفر میں بھی وہی اللہ ہے, وہی شریعت ہے, اسی اللہ کے تابع ہیں, اور یہاں پہ بھی وہی خطرات ہیں جو خطرات اپنے شہر میں تھے. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے, اور یہ دعا پڑھا کریں. اور ایسے ہی سفر میں جاتے ہوئے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے سفر کے آداب میں سے کہ سفر میں آپ کو نماز قصر کرنے کی اجازت ہے. فرض نمازیں ظہر کی 4 کی بجائے 2 پڑھ سکتے ہیں, عصر کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں, عشاء کی 4 کی بجائے 2 پڑھیں. اور سفر میں آپ 2 نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ظہر سے پہلے نکلے ہیں, ظہر کا ٹائم نہیں ہوا, تو ظہر کی نماز کو لیٹ کر کے عصر کے ٹائم آپ پہلے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں, پھر عصر کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. اور اگر راستے میں کسی جگہ آپ رکے اور ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا, تو آپ ظہر کے ٹائم ظہر کی 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں, عصر کی بھی ساتھ ہی پڑھ لیں. عصر کے لیے الگ سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. مغرب کے وقت اگر آپ کسی جگہ پہ سفر میں اترتے ہیں, آرام کرتے ہیں, تو آپ وہاں پہ مغرب کی 3 رکعتیں بھی پڑھ لیں, عشاء کی 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں. اور اگر مغرب کے ٹائم گاڑی والا گاڑی نہیں روکتا, ٹرین والا ٹرین نہیں روکتا, جہاز نہیں اترتا, عشاء کے ٹائم اترتا ہے, تو عشاء کے ٹائم آپ مغرب کی پہلے 3 رکعتیں پڑھ لیں, پھر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. یہ سفر کے آداب میں سے ہے. نبی علیہ السلام نے آداب کو اختیار کیا ہے. سفر کی حالت میں آپ نے جو جرابیں پہنی ہیں, جو مودے پہنے ہیں, اگر وضو کی حالت میں پہنے ہیں تو دوبارہ جب آپ وضو کریں گے ان مودوں پہ, ان جرابوں پہ آپ مسح کر سکتے ہیں. اور چونکہ آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ کو 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کرنے کی سہولت حاصل ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ہوں تو جراب اور مودوں پہ مسح کرنے کی سہولت کتنے دن کے لیے ہے؟ 1 دن اور 1 رات کے لیے. لیکن جب آپ سفر میں ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں تک آپ کو مسح کرنے کی اجازت ہے. سفر کی حالت میں آپ کو روزہ معاف ہے. رمضان کے ایام ہیں, آپ سفر میں ہیں, آپ روزہ نہیں رکھتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ عمرے کے لیے آ رہے ہیں, آپ جناب دلی سے جدہ آ رہے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کئی لوگ کہیں گے لو جی عمرے پہ جا رہا پھر بھی روزہ نہیں رکھا. کیا کہتے ہیں جی؟ نیکی کے سفر عمرے پہ جا رہا پھر بھی روزہ نہیں رکھا. تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جو تھے وہ نیکی کے سفر پہ جاتے تھے کہ گناہ کے سفر پہ جاتے تھے؟ نیکی کے سفر پہ جاتے تھے, اور روزہ رکھنے کی اور نہ رکھنے کی اجازت ہوتی تھی. جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے, جس کو مشکل پیش آ رہی چھوڑ دے, بعد میں اس کی جگہ پہ قضا دے دے. تو سفر میں آپ کو رمضان کے فرض روزے معاف ہیں, لیکن بعد میں ان کی قضا دیں گے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں طاقتور ہوں, میں سفر میں یہ روزہ رکھ سکتا ہوں, تو آپ کو رکھنے کی بھی اجازت ہے. یہ بھی شریعت سے ثابت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ ہمیں سفر کے اسلامی آداب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ